اب انسان 1400 سال گزرنے کے باوجود آج کلمہ پڑھنے کے بعد جس رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے اسی رسول کی میلاد سے متعلق اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہونے لگے ہیں کہ کیا میلاد کا منانا جائز ہے نہیں، صحابہ کا طریقہ ہے نہیں۔ حاضران گرامی، سارے سیاہ ستہ بلکہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے عالم سے پوچھیں، اور بالخصوص جو لوگ جنہیں اللہ کا کرم کہ اللہ جل شانہ نے انہیں اپنے گھر بلایا، یعنی حرمین دیکھنا نصیب ہوا، ان سے بھی پوچھیں کہ اہل عرب آج بھی کیا کرتے ہیں، تو جواب دیں گے کہ پیر اور جمعرات کے دن وہ روزہ رکھا کرتے ہیں، اور باضابطہ حرمین میں چاہے وہ خانہ کعبہ میں ہو یا مسجد نبوی میں ہو، ہر جمعرات اور پیر کے دن باضابطہ روزداروں کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں آج بھی عام ہے جمعرات اور پیر کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر دوشنبہ کو روزہ رکھا کرتے ہیں، کیا سبب ہے؟ مختلف صحابہ سے روایت ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ سنو، پیر کے دن میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ اسی دن اللہ جل شانہ نے مجھے پیدا فرمایا، اس کے شکر کے طور پہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو میلاد کیا ہے؟ میلاد النبی سے مراد نبی کی پیدائش کا دن۔ تو اس کے منانے نہیں منانے پہ ایک مسلمان ایمان رکھ کے جھگڑا کر رہا ہے، منانا نہیں منانا، جائز ہے نہیں جائز ہے، اللہ اللہ، خود میلاد پاک کا منانا سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خدا خیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر اس لیے روزہ رکھا کرتے تھے کہ اس دن آپ تولد ہوئے، اور روایات میں ملتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعوت کا اہتمام فرمایا۔ اب یہ فروعی مسائل ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ وہ جو دعوت تھی وہ عقیقہ ہے، اس لیے کہ آپ کا عقیقہ آپ کے جد اعلیٰ حضرت عبد المطلب نے کی ہے، لیکن یہ بعد میں عقیقہ تھا۔ یہ علمی اور فروعی مسائل ہے۔ اگر عقیقہ ہی بھی اگر تھا تو ایک بات ذہن نشین رکھیں، عقیقہ ہوتا کب ہے، عقیقے کا مسئلہ کیا ہے؟ تو بتلایا گیا، علماء فرماتے ہیں کہ عقیقہ پیدائش کے 7ویں دن کرنا سنت ہے، مستحب ہے۔ تو ولادت کی خوشی کی دعوت کا نام ہی عقیقہ ہے۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پھر سے اگر عقیقہ ہی فرمایا تو یہ بھی ولادت کی خوشی کا ہی موقع تھا۔ تو حاضران گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے امت سے اتنا پیار کہ جب پیدا ہوئے، تولد ہوئے، حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بطن پاک سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ لبہائے مبارکہ جنبش کر رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کان قریب کیے تو میں نے اپنے بچے سے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آقا کریم جو ہونٹ ہلا رہے تھے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کان قریب کیے تو کیا سنا؟ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی سنا۔ تو اتنی امت سے محبت آقا کو، آج امت کے احوال یہ ہو گئے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں، کتابیں تو پڑھ رہے ہیں، اب ہو کیا گیا ہے لوگوں کو؟ آپ عام طور پہ جانتے ہیں ایک سنار ہوتا ہے، اس کے پاس ماشا، رتی، تولا، یہ تولنے کا اس کے پاس ایک ترازو ہوتا ہے چھوٹا سا۔ اب اس کے پاس اگر کوئی جا کے کہے کہ 1 من 1 ٹن مجھے تولنا ہے تو وہ نہیں تول پائے گا۔ وجہ کیا؟ اس کے ترازو میں وہ معیار نہیں ہے، اس کے ترازو میں وہ گنجائش نہیں ہے۔ تو حاضران گرامی، آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ چند کتابیں پڑھنے والا، 2-4 کتابیں جاننے والا، تھوڑا سا مطالعہ رکھنے والا، تھوڑی سی تقاریر سننے والا یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس ذات کے علم کی، اس ذات کا علم جاننے لگا ہے، اس ذات کی عظمت کو اپنے علم کے مطابق سوچنے لگا ہے۔ تو حاضران گرامی، جس طرح ایک سنار من اور ٹن نہیں تول سکتا تو 2 چند کتابیں پڑھنے والا اس ذات اقدس کے علم اور آپ کے رتبے کو کیا جان سکے گا؟